اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت اور یہ آیت نمبر ہے 164۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انا بے شک فی میں خلق السماوات، خلق تخلیق یعنی پیدا کرنا، آسمانوں کا، والارضی اور زمین کا یعنی زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، واختلاف یعنی اختلاف، اس میں مراد ہے کہ بدل کر آنا، یعنی رات کا دن اور دن کا رات بننا۔ اس اختلاف یعنی دن اور رات کے بدل کر آنے، والفلک التی اور رواں ہونا، کس کا؟ تجری، رواں دواں، فی البحر سمندر میں، ایسی چیزوں کا رواں دواں ہونا، بما جو ینفع الناس لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، سمندروں میں یعنی کشتیوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے سمندر میں جاری اور ساری ہیں یا پھر رواں دواں ہیں۔ وما انزل اللہ اور جو نازل کیا ہے اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء جو پانی اللہ نے آسمان سے نازل کیا، فاحیا بہ الارض اور زندہ کیا ہے یہ زمین کو، کس سے؟ بعد موتہا مردہ ہونے کے بعد، وبث فیہا اور پھر اس میں پھیلا دیے، کیا پھیلائے؟ من کل دابت ہر طرح کے جانور اللہ نے پھر زمین میں پھیلا دیے، وتصریح اور سریح ہونا یعنی چلنا یا پھر آنا ہواؤں کا، والسحابی اور بادلوں کا، مسخر ہونا کس کے درمیان؟ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون اللہ نے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھ دی۔ یہ سب جتنی بھی باتیں میں نے ذکر کی ہیں یہ سب اللہ کی یعنی دلیل کہ اللہ کی ذات کیا کیا کر سکتی ہے، مدلل ہونا کہ اللہ پاک نے کیا کیا چیزیں بنائیں، پھر ان کو کس کس طرح جاری اور ساری کیا ہوا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود، آپ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں۔ اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہارا معبود واحد ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ جو ہمارا آخری سبق تھا اس میں تھا۔ پھر اب ان آیات میں اللہ نے اپنے خالق اور واحد ہونے پر دلائل قائم کیے ہیں کہ اللہ کے وجود، اس کی وحدانیت پر دلائل بھی ہے، اور انسان کے حق میں یہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ آسمان کے پیدا کرنے میں اللہ کی کیا نشانی ہے؟ وہ بغیر ستونوں کے، بغیر چیزوں کے کھڑا ہوا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ لٹکا ہوا ہو، اور نہ کوئی اس کے نیچے ایسی چیز ہے جو اس کو سہارا دیے ہوئے ہے، بس اللہ نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ کی زبردست قادر اور خالق کے یعنی اللہ کے علاوہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے تو وہ کھڑا ہے۔ پھر زمین ہے، سمندر ہیں، دریا، معدنیات، جنگلات، باغات، فصلیں، اور ان سب میں اللہ تعالیٰ کے وجود پر نشانیاں ہیں کہ سمندروں کی روانگی، پھر زمین کی پیداوار کا ہمیشہ ایک ہی طریقے سے فصل اگتی ہے۔ پہلے بیج بویا جاتا ہے، پھر پانی دیا جاتا ہے، پھر کھاد ڈالی جاتی ہے، پھر اسپرے کیا جاتا ہے، پھر وہ پکتے پکتے پوری ایک غذا بن جاتی ہے۔ اور ایک ہی طریقے سے اللہ پاک زمینوں میں فصلیں، ان کا پیدا ہونا وہ فرما رہے ہیں بیان۔ پھر یہ بھی اللہ کی بہت زیادہ بڑی نعمت ہے کہ زمین ہمارے لیے غذا مہیا کرتی ہے۔
फिर अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए जो मैं बरसातें यानी बारिशें भेजता हूँ, ये भी मेरी नेमत है। फिर कश्तियाँ हैं, कश्तियों में जो रवां दवा यानी जैसे समंदर उसकी लहरें चल रही हैं, और जिस तरतीब से वो चल रही हैं, जिस सिमत से वो चल रही हैं, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। फिर अल्लाह ने कहा कि बारिश में तुम्हारे लिए कुदरत की निशानियां हैं कि किस तरह बखारात से हासिल शुदा पानी यानी फ़िज़ा में शामिल होता है, फिर किस तरह मुंतशिर यानी बिखरता है, फिर बका में वो क्या रोल अदा करता है, सब्जियां और फलों की जो नशो नुमा है वो होती है। ये निज़ाम की वहदत भी मख्फी नहीं है, यानी ये तमाम एक ही हस्ती कर रही है, और वो हस्ती क्या है? अल्लाह। अल्लाह ताला ने जो हैवानात और हशरातुल अर्द यानी ज़मीनी मखलूक जो पैदा की है, वो उसमें अजीब व गरीब हिकमतें भी हैं और फ़वाइद भी हैं, यानी उनका होना भी हमारे लिए क्या है? फ़ायदा मंद है। कुछ जानवर इंसान की खुराक के लिए हलाल कर दिए जाते हैं, फिर उसके कुछ जो जानवर हैं वो हमारे लिए हराम भी हैं। ये हमारा इम्तिहान है कि हम उनको जो है ज़िबा नहीं कर सकते। फिर कुछ सवारी के काम आते हैं जानवर, फिर कुछ जानवरों को इबरत के लिए बनाया गया है, और कुछ कितने ही जानवर ऐसे हैं जिनके पैदा करने की हिकमत हमारी अक्ल का इजाफा है। फिर यानी हमारी अक्ल आजिज़ है कि हम उन जानवरों के बारे में सोच भी नहीं सकते कि इनके पैदा करने की वजह क्या है। अल्लाह ने बनाए हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, ये हम मानते हैं, ना तो हमें उनकी कोई हिकमत समझ आती है, ना उनका कोई फ़ायदा समझ आता है। तो ये अल्लाह ताला ने, फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पैदाइश, निज़ाम, नशोनुमा, फिर उनका ज़िंदा, फिर उनका मर जाना भी मौजूद है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनमें अल्लाह ने अपनी हिकमत और अपनी वहदानियत और अपने वजूद के दलाइल हम इंसानों के लिए कायम रखे हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए रहमत भी बरसाता हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी ज़मीनों को बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत होती है, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, फिर अल्लाह ताला क्या करते हैं? ऊपर आसमान से पानी बरसाते हैं और नीचे ज़मीन क्या करती है? सब्ज़ा उगाती है। तो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए खुराक, पानी, हवा, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। इनमें से कोई चीज़ ना मिले तो इंसान मुकल्लफ नहीं रह सकता, यानी ज़िंदा नहीं रह सकता। हमें एक चीज़ मिले दूसरी ना मिले, ये लाजिम और मलजूम है। हमें खुराक मिले, हवा ना मिले तो भी हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। हमें खुराक मिले, हवा मिले, पानी ना मिले तो भी हमारी ज़िंदगी मुश्किल है। यानी ये सारी लाजिम और मलजूम है और अल्लाह ने हमें अता की हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बयान करने का खुलासा क्या है? आखिर अल्लाह ने एक एक चीज़ को वाज़े तौर पर बयान कर दिया, तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि इंसान को चाहिए इन तमाम मज़ाहिर कुदरत में गौर व फिक्र और तदब्बुर करे, और ये तमाम चीज़ें मुतग़य्यर और हादिस हैं, शुरू से हैं, हमेशा तक रहेंगी। तो अल्लाह यही कह रहा है कि इनमें गौर और फिक्र करो और मेरी वहदानियत की निशानियां तलाश करो। मैंने जो इतना कुछ तुम लोगों को अता किया है, तुम लोग इसको जानो कि ये मेरी अता के बगैर मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र यहाँ पर इसीलिए किया है और एक एक बात खोल कर इसीलिए बयान की है ताकि अक्लमंद लोग निशानियां हासिल करें और फिर उससे सबक हासिल करें। फिर अल्लाह पाक ने जो ये चीज़ें बयान की हैं, इसमें जो है यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं, फिर अल्लाह ने उनको इसका ज़्यादा कायल बना दिया है कि वो अल्लाह की वहदानियत पर दलील और फिर उसके बाद उन लोगों को बताएं जो नहीं समझ सकते, उन लोगों तक वो बात अल्लाह की पहुँचाएं जो अल्लाह ने ज़िक्र की है, ताकि उन्हें भी गौर और फिक्र और तदब्बुर करने का मौका मिल सके। तो ये सारी बातें अल्लाह ने हमारे लिए लाजिम करार दी हैं कि हम इनसे निशानियाँ हासिल करें, इन चीज़ों को जहन में रखें कि अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। या फिर सूरह रहमान में भी बार बार अल्लाह ने फरमाया फ़ाबे अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो बस तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। ये अल्लाह ने बार बार फरमाया है, जिस नेमत को भी देखोगे उसका इनकार नहीं कर सकोगे।
تو یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس میں انسان کا کوئی کمال موجود نہیں ہے۔ پھر اگلی آیت ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ یہ آیت نمبر 165 ہے، اور اس میں اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں جنہوں نے یتخذ بنا لیے یا پھر پکڑ لیجیے اللہ کے علاوہ من دون اللہ، اللہ کے سوا، کیا اندادن محبوب، یعنی خدا بنا لیے اللہ کے سوا، یحبونہم، اور وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو خدا بنایا، پھر ان سے ویسی محبت کی جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا، اور تم میں سے ایمان والے وہ ہیں کیا کرتے ہیں اشد حبا للہ، جو سخت اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تم میں سے پھر وہ ایمان والے ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، پھر اگر یہ لوگ ظالم، پھر اللہ نے ان کو ظالم قرار دیا کہ اگر یہ ظالم لوگ جان لیتے کس کو، یا پھر دیکھ لیتے یرون العذاب، اللہ کے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، تو یہ دنیا میں ضرور اقرار کرتے، مان لیتے کہ تمام قوت کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ شدید العذاب، سخت عذاب دینے والا ہے ظالموں کو۔ تو یہ پیچھے اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، ہمیں تفصیل سے ایک ایک بات بتائی کہ یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان سے عقل حاصل کرو اور میری طرف لوٹ آؤ۔ پھر آگے اللہ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ کے علاوہ غیر کو اپنا خدا مانتے ہیں، دوسرے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، جیسے اللہ سے سجدہ کر کے اللہ سے مانگا جاتا ہے ویسے وہ اس کی عبادت کر کے پھر اس سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ ان سے اللہ جیسی محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں ظالم قرار دیا ہوا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں، نہ ان کے خیال میں وہ ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہی ہیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کے وجود، علم، قدرت، وحدانیت، اور پھر ان عظیم واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بعض لوگ غیر اللہ کو بھی شریک بناتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے ان کو اور راستے دکھا دیے ہیں، اور پھر وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستوں کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، بے شک تم لوگ ہمیں جتنے بھی دلیل دے دو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ مومنین اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور بلکہ مومن سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی تعظیم بھی کرتا ہے اور اللہ کی تقدیس بھی کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال، اقربا، پڑوسیوں جو اللہ نے حقوق العباد دیے ہیں پھر ان کو بھی پورا کرتا ہے۔ اور اسی طرح پہلے تعظیم اور محبت میں پھر قرآن مجید کا مرتبہ ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہیں، قرآن پاک سے۔ پھر یہاں پر احادیث کا پہلے مسجد حرام کا مرتبہ ہے کیونکہ وہ ہمارا قبلہ ہے، پھر مسجد نبوی کا مکہ مکرمہ مدینہ سے زیادہ افضل، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق مدینہ منورہ مکہ سے زیادہ محبوب بھی ہے، اور جس جگہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اطہر آرام فرما رہا ہے وہ جگہ کائنات کی ہر جگہ سے افضل ہے، جسے ریاض الجنہ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیگر انبیاء اولیاء اللہ کے مقارب مزارات کے مراتب ہیں،
اور حدود شرع کے مطابق ان کی تعظیم کرنا برحق ہے۔ تو پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ ظالم دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے، میرے علاوہ کبھی بھی کسی کو خدا نہ کہتے، نہ اس کی عبادت کرتے، نہ اس کی پوجا کرتے۔ اب یہ جو اللہ نے بات فرمائی ہے، اگر یہ ظالم دنیا میں اس عذاب کو جان لیتے تو سوال یہ ہے کہ اب اس دنیا میں ہم اللہ کے عذاب کو تو نہیں جان سکتے، جب تک ہم اس عذاب کو دیکھیں گے نہیں اس کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صرفی اور نحوی قوانین کے اعتبار سے اس کی متعدد اس ترجمے کی ترکیبیں ہیں جن کی نوعیت خالص علمی ہے، یعنی کہ ترکیب کے اعتبار سے اس آیت کے کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گی۔ علامہ ابو الحیان اندلسی لکھتے ہیں عطا نے اس آیت کا معنی بیان کیا ہے، اگر یہ ظالم مشرکین قیامت کے دن کا عذاب دیکھ لیں تو یہ ضرور جان لیں گے کہ تمام قدرت اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ کیا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ ایک قول کیا ہے کہ اگر یہ لوگ دنیا میں عذاب کو جان لیتے، جس عذاب کو یہ قیامت کے دن دیکھیں گے تو یہ ضرور اقرار کر لیتے کہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کیا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ پھر امام راضی نے بھی اس کا معنی کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ظالم اللہ کی قدرت اور اللہ کے عذاب کو یا اس عذاب کی شدت کو جان لیتے تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراتے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عبید نے یہ معنی بیان کیا ہے، اگر یہ ظالم دنیا میں عذاب آخرت کو دیکھ لیتے تو ضرور جان لیتے تمام قوت کس کی ہے، اللہ ہی کی ہے۔ تو یہ مختلف معنی جو بیان کیے ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو دیکھنا، جو ظالم سب کچھ جانتے ہوئے پڑھتے ہوئے ان کے سامنے ہر جو دلیل ہے وہ موجود ہے، اللہ کی نعمت موجود ہے، اس کے باوجود اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در جاتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کی قوت کو تب مانیں گے جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے، اور پھر جب اللہ کا عذاب دیکھ لیں گے پھر اللہ تو سخت عذاب دینے والا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا تو اللہ دے کر رہے گا۔ تو اس کے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی، یہاں پر اگلی آیت ہے آیت نمبر 166 اور 67 کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ تو ان میں اللہ نے فرمایا جن لوگوں کی دنیا میں پیروی کی گئی جب وہ آخرت میں پیروی کرنے والوں سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، وہ ان کے تمام وسائل سبب کٹ ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے۔ قطع ہونا، منقطع یعنی کٹنا، الگ علیحدہ ہونا، تو ان کے تمام جو وسائل اور سبب ہیں کیا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے۔ وقال الذین، اور کون کہیں گے جو ان کی پیروی کرتے تھے، کیا کہیں گے، اگر ہمیں لوٹنا یعنی دنیا میں واپس جانا ممکن ہوتا تو ہم ان سے ویسے بری و ذمہ ہو جاتے جیسے آج یہ ہم سے ہو گئے ہیں۔ تو پھر اللہ کے عذاب کو دیکھنے کے بعد یعنی یہ اعمال ان کے لیے باعث حسرت بن کر رہ جائیں گے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نار جہنم سے ہرگز وہ لوگ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اب پیچھے اللہ نے یہ بتایا کہ اگر وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیتے تو اللہ کی قوت کو مان لیتے۔ اگلی آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے جن لوگوں کی وہ پیروی کرتے ہیں قیامت کے دن وہی لوگ ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، وہی لوگ ان کو جاننے اور ماننے سے پہچاننے سے انکار کر دیں گے، تب وہ پھر ایسی خواہشات کریں گے جن کا پورا ہونا ممکن ہی نہیں ہوگا۔ کیا خواہشات کریں گے؟
कहेंगे कि या अल्लाह हमें एक बार दुनिया में भेज दे और फिर हम तेरी इबादत करें, और इन लोगों से जिनकी इबादत कर कर के आज हम अजाब तक पहुँचे हैं, इनसे बरीउ ज़िम्मा हो जाएं। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि ये उनकी बातें बाइसे हसरत बनकर रह जाएंगी, क्योंकि फिर अजाब का वादा होगा, अजाब का वक्त होगा, फिर अल्लाह उन्हें वापस लौटाने वाला नहीं है। ये असल में जो लोग अपने सरदारों, अपने हुक्मरानों, या फिर आप ऐसे समझ लें किसी अबाओ अजदाद में से किसी बड़े की ऐसी चीज़ में पैरवी करते हैं जो इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह जब उनसे पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों करते थे, वो आगे से कहेंगे कि फलां फलां के कहने पर ऐसा करते थे। जब फिर अल्लाह उस फलां फलां को सामने करेगा तो वो कहेंगे हम तो इन्हें जानते ही नहीं हैं, हमें क्या पता ये कौन है, क्या आपने इनको अक्ल नहीं दी थी कि ये अपनी मर्जी से अमल करें, अपनी मर्जी से काम करें, हमारे कहने पर इन्होंने काम क्यों किए हैं। तब उनकी अक्लें दंग हो जाएंगी कि कल जो लोग हमारा हाथ पकड़ के हमसे काम करवाते थे इस्लाम और शरीयत के खिलाफ, आज हमसे बरीउ ज़िम्मा हो गए हैं। फिर वो रोएंगे, इल्तिजाएं करेंगे कि या अल्लाह हमें एक बार फिर दुनिया में भेज दे, हम तेरी इबादत करेंगे, तेरे लिए नमाजें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ऐसे लोगों की पैरवी करेंगे जो तेरे दीन पर हैं। लेकिन अल्लाह कहेगा ये तुम्हारी बातें बाइसे हसरत हैं, अब तुम्हारा वहाँ पर लौट कर जाना मुमकिन नहीं है। वैसे अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन जब एक बार इस दुनिया से बंदा मौते हकीकी में चला जाएगा तो फिर उसका वापस आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर आगे ज़िंदगी है। अब ये हमारा फैसला है कि आगे वाली ज़िंदगी में हमने कौन सी ज़िंदगी इख्तियार करनी है। तो ये उन लोगों के बारे में है जो अक्लमंद होने के बावजूद अपनी सुस्ती और काहली की वजह से कुरान के अहकामात को नहीं पढ़ते, ना उनको सुनते हैं, ना समझते हैं। जैसे बाप दादाओं से बातें सुननी हुई आ रही हैं उन पर उठकर अमल करने लग जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? यही होगा, उनके बड़े उनको पहचानने से भी इनकार कर देंगे और फिर ये रोते रह जाएंगे और इनके लिए फिर सख्त अजाब होगा। फिर आगे अल्लाह ने आयत में इरशाद फरमाया है 168 और 69 और 70 तक कि या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू खाओ, मिम्मा उसमें से, फिल अर्दी ज़मीन में से मैंने जो तुम्हारे लिए हलालन तय्यिबन, हलाल और पाक चीज़ें रखी हैं उनको क्या करो? खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये कुरान फरमा रहा है। फिर अगली आयत है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ व अन तक़ूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, वो तुम्हें सिर्फ बुराई और बेहयाई के कामों का हुक्म देता है, शैतान। ये अब शैतान की बात हो रही है। किसका हुक्म देता है? सू वल फहशा, बुराई और बेहयाई के कामों का हुक्म देता है। व अन तक़ूलु, और अल्लाह के मुतल्लिक कहो तुम ऐसी बात, अल्लाहि मा ला तालमून, यानी फिर वो कहता है अल्लाह के मुतल्लिक ऐसी ऐसी बातें करो जो तुम जानते ही नहीं हो। ये शैतान बहकाता है हमें। फिर आगे फरमाया व इज़ा क़ील लहुम इत्तबिउ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना, और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उसकी पैरवी करो, मा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल किया है, अल्लाह ने भेजा है, कालू तो कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना, हम उसकी पैरवी करेंगे, अलैहि आबाअना, जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। जो जिस चीज़ की वो पैरवी करते थे हम भी उसी की पैरवी करेंगे। तुम हमें क्यों कहते हो कि हम ये करें, हम वो करें? फिर आगे अल्लाह ने फरमाया अवलौ काना अबाउहुम ला याकिलूना शय्यन वला यहतदून, हाँ उनके बाप दादा ना कुछ समझते हों और ना हिदायत पर हों, वो उन्हीं की पैरवी करते हैं।
تو اب یہ ساری چیزیں اللہ پاک فرما رہی ہیں، اور اس سے یہ جو پہلی آیت میں نے پڑھی ہے 168، اس میں اللہ نے فرمایا ہے اے لوگو زمین کی ان چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہارے لیے حلال اور پاک ہیں۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت ساری نعمتوں کو ہمارے لیے حلال اور پاک قرار دیا ہے، اور ان کا کھانا بھی ثواب ہے۔ اگر اللہ کا حکم سمجھ کر نعمت کو استعمال کیا جائے یا اللہ کا حکم سمجھ کر نعمت کو چھوڑ دیا جائے تو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ تو ایک پہلے آیت تھی سورۃ البقرہ کی 21، جس میں اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اللہ کی یعنی اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور یہ اس میں اللہ نے ہمارے امور دین یعنی دین میں کن کن چیزوں کی ہم نے عبادت کرنی ہے اس تمام کو تفصیل سے اللہ نے بیان کر دیا۔ اب جو یہ آیت ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، کہ دنیاوی امور کہ دین روح کی غذا ہے۔ دین کیا ہے؟ روح کی غذا ہے، اور کھانا پینا جسم کی غذا ہے۔ تو اللہ ان دونوں کا کمپیریزن کہ ہماری جو روح ہے اس کے لیے ہمارا دین غذا ہے، اور یہ جو ہمارا لوتھڑا ہے جسم مٹی کا بنا ہوا، اس کے لیے ہمارا کھانا پینا غذا ہے۔ اگر ہمارا یہ صحت مند ہوگا تو ہی ہم اللہ کی عبادات کریں گے، پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری روح بھی صحت مند رہے گی۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں۔ اب کچھ لوگ تھے زمانے جاہلیت میں، یعنی ان کے کچھ بت تھے، یعنی پہلے تو قبیلے تھے ثقیف، خزاع، بنو مدلج۔ یہ وہ قبیلے تھے جنہوں نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد بھی اپنے اوپر حلال میں سے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ کیونکہ ان چیزوں کے نام پر ان کے بت بنے ہوئے تھے، اور وہ ان کی عبادت اور تکریم کرتے تھے، تو لہٰذا وہ کہتے تھے جس چیز کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم اسی کو ذبح کر کے کھائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ہندو دھرم میں گائے بڑی تکریم والی ہوتی ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں تو وہ اس کو ذبح نہیں کرتے، ان کے لیے وہ کھانا حرام ہے، لیکن ہمارے لیے گائے کا گوشت حلال ہے، اس کا دودھ، اس سے اچھی غذا حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو مطلب ذبح کریں اور اس کے بعد ہم اس کی غذا کھائیں۔ تو اس طرح کچھ اور چیزیں بھی تھیں جو ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی۔ کیوں کی ہوئی تھی؟ کہ ان چیزوں کے ناموں پر انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، تو پھر وہ ان کے لیے بڑی تکریم والی، تعظیم والی، ادب والی چیزیں تھیں، اور وہ انہیں خود سے دور رکھتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ تو جس چیز سے حرمت کی گرہ کھل گئی ہو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے۔ اور طیب کیا چیز ہوتی ہے؟ یعنی پاک چیز وہ ہوتی ہے جو حلال ذرائع سے ہم حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، تو کھانے والا تو بدرجہ اولا اللہ کا دوست ہوگا، کمانے والا حلال کون ہے؟ اللہ کا دوست ہے، یعنی محنت سے کام کر کے پھر چیز کو حاصل کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک چیز ہے کہ ایک راستہ وہ ہے جو شیطان کا ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر ہم جب چلتے ہیں، اس میں اگر کوئی چیز باعث ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ پھر بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، یعنی دین میں پہلے چیز موجود نہیں ہے لیکن بعد میں ہم نے اختیار کر لی، پھر اس کی دو قسمیں ہیں، پھر اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اچھی بدعت کا اختیار کرنا تو ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن بری بدعت کا اختیار کرنا باعث گناہ اور عذاب ہے۔ اسی لیے بدعت بھی انسان جو اختیار کرے تو وہ سوچ سمجھ کر کرے کہ اس بدعت کے اختیار کرنے پر میرے اعمال میں کون سا اضافہ ہوگا، اچھا یا برا۔ پھر ایک لفظ آیا ہے سو اور فحشاء کا، یہ کیا ہوتے ہیں؟ سو کے معنی ہوتا ہے برائی، کیا؟ برائی، اور فحشاء کا معنی بے حیائی۔ ہر وہ کام جس سے شریعت نے منع کیا ہو وہ سو ہے، اور فحشاء کا اطلاق زیادہ تر زنا پر ہوتا ہے،
اور ایک جگہ اس کا اطلاق بخل کنجوسی پر بھی آیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا جس کام پر حد نہ ہو وہ سو ہے یعنی برائی ہے، اور جس پر حد لگی ہوئی ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ فحشا یعنی بے حیائی کا کام ہے۔ کیونکہ قرآن پاک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر حدود بھی ہیں، تعزیرات بھی لگی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو جو وہ چیزیں ہیں وہ فحشا یعنی بے حیائی کے کام ہیں، اور یہ ڈیفینیشن کافی بیٹر ہے کیونکہ حدود اور تعزیرات ان چیزوں پر ہی لگی ہے۔ مثال کے طور پر زنا، اس پر حد لگی ہوئی ہے، اگر غیر شادی شدہ کرے گا تو کتنے اس کو کوڑے لگیں گے، شادی شدہ کرے گا تو کتنے کوڑے لگیں گے، تو وہ ایک الگ الگ اس کی لیمٹس بنی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کام ہے، شراب نوشی، اس پر بھی حد لگی ہوئی ہے۔ تو بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ان پر حدود ہیں، اور جن پر حد نہیں ہے، مثال کے طور پر چوری، غیبت، چگلی، گناہ کہہ رہی ہوں، چگلی اور یہ جو جھوٹ ہوتا ہے، ان پر حد نہیں ہے، لیکن وہ برائی تو ہے نا، اور گناہ کو تو تمام برائی کی، جھوٹ کو تمام برائی کی جڑ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تو جن پر حد نہیں ہے وہ سو کے کام ہے یعنی برائی کے کام ہے، اور جن پر حد ہے وہ کیا ہے؟ فحشا۔ اچھا، یہ ایک چیز آئی ہوئی ہے، ذکر کر دوں کہ جب اونٹنی 5 بچے جن لیتی ہے جن میں آخری نر ہوتا، نر سمجھتے ہیں، نر ہوتا، تو مشرکین اس کے کان کو کیا کرتے؟ چیر دیتے، نہ اس پر سوار ہوتے نہ بوجھ لاتے، بلکہ اس کے ذبح کو بھی حرام قرار دیتے تھے۔ کیوں کہ اس کو بحیرہ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بحیرہ۔ اور جو کوئی شخص دور دراز کے سفر سے واپس آتا، یا بیماری سے تندرست ہوتا، یا جنگ یا مصیبت سے نجات پاتا، تو وہ اعلان کر دیتا میری اونٹنی بتوں کے لیے چھوڑی گئی ہے، تو لہٰذا اس پر سواری کرنا اور اس کو ذبح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اور بھی چیزیں بنائی ہوئی تھیں، حالانکہ وہ حلال ہیں، ان کا گوشت، ان کی غذا حلال ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ان کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اور 170 آیت میں جو ہے ان لوگوں کا ذکر آیا ہے جو پیروی کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کی، حالانکہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہمارے آباء و اجداد ہدایت پر تھے یا نہیں تھے، یا پھر وہ کچھ سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ تو تقلید یہاں پر ہے کہ تقلید کہتے ہیں پیروی کرنا، کیا کرنا؟ کسی کے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ وہ کنویں میں گر رہا ہے تو آپ بھی کنویں میں گر جاؤ گے، اگر وہ کہیں اور جا رہا ہے تو آپ کہیں اور چلے جاؤ گے۔ تو یہ ہوتا ہے تقلید۔ مسائل فریع فقہ یعنی فقہ کے جو مسائل ہیں ان میں تقلید کرنا جائز ہے۔ فقہ کے مسائل کون کون سے ہیں؟ پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھیں، فقہ مسائل وہ ہوتے ہیں جو ویسے ہماری عبادات سے ان کا تعلق ہے، مثال کے طور پر ہمارے روزے کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل، وضو، غسل، جنابت، اور اسی طرح پاکی ناپاکی کے مسائل، ان تمام میں جو تقلید ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اور اس کے لیے بھی پھر قرآن کی ایک آیت ہے، وہ آپ لوگ سن لیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے سوال کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ کے پھر تقلید کرتے جاؤ، اگر جائز ہے تو اس کے لیے شرط ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 43 ہے یہ کہ فَاسْأَلُوا، پس سوال کرو تم، اہل ذکر، ذکر کہتے ہیں پڑھنے والے کو، علم والے کو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو کس سے سوال کرو گے؟ علم والوں سے۔ اس کی پھر تقلید تمہارے لیے جائز ہے، ان پڑھ کی تقلید پھر بھی کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، ہمارے لیے مستحبات ہیں، غیر مستحبات چیزیں ہیں، ان تمام کے لیے ہم اہل علم سے رجوع کریں گے۔ اور ویسے اللہ نے یہاں پر ایک مفسر نے بہت ہی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کو کھولے، سنتیں، اور اپنے ہی عقل سے غور اور فکر کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، کیسے کس چیز میں ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا راستہ جو ہے وہ ہے سنت کا،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک پوری زندگی کا نمونہ، اس سے ہمیں ہر چیز مل سکتی ہے اگر ہم اس کو پڑھیں تو۔ اور اس کے بعد تیسرا راستہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ عالم بندہ، کوئی ایسا بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ اس سے رجوع کریں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ آپ لوگ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان سے سیکھیں جنہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تقلید کے بارے میں ہے۔ ہماری نماز، ہمارا قرآن، ہماری عبادات، ہماری معاشرتی زندگی، ہمارے دنیاوی مسائل، ہمارے خاندان، نسل، افزائش نسل، ہر چیز کا جو تعلق ہے وہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہمیں قرآن اور سنت سے نہ ملے۔ شرط کیا ہے؟ پڑھنا۔ کیا شرط ہے؟ اس کتاب کو کھولنا، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا کہ اس میں اللہ کیا کیا فرما رہا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہم ایسے لوگوں کی تقلید نہ کریں جو جانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ قیامت والے دن تو وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے، پکڑے تو پھر ہم جائیں گے، کیونکہ وہ آگے سے کہیں گے کہ ان کے پاس عقل نہیں تھی کہ یہ ہماری بات مانتے چلے جاتے تھے۔ اللہ نے عقل تو سب کو دی ہے نا، تو وہ یہ اقرار کریں گے کہ کیا یہ بے وقوف لوگ تھے جو ہماری کئی باتوں پہ عمل کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے قرآن، سنت اور علماء سے رابطہ کریں اور پھر ان سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔